قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو تم نے شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچی کو مار دیا، 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی تم نے رحم نہ کیا، انہیں بھی تیر مار کر پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا، تو میں یہ سب اللہ کے دین پر قربان کر دیتا، میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ تاریخ نے لکھا کہ فوج یزید یہ سن کر زور زور سے ہنستی رہی اور ان کے خطبے کا مذاق اڑاتی رہی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا کہ حسین سے فردن فردن نہ لڑو، کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہے، اس کو کربلا میں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے 700 کا لشکر حسین کے دائیں طرف اور 700 کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کے شیر نے ایسا وار کیا کہ سب کے سب فرنار ہو گئے، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ یزید کے بڑے بڑے بہادر آئے اور حضرت امام حسین کے ایک ہی وار سے فرنار ہو گئے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا کہ اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ناممکن ہو گیا ہے، جاؤ اور جا کے خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر دور سے تیر، نیزے اور برچیاں پھینکنے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیام کی طرف جاتے اور کبھی میدان کی طرف آتے۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ دور سے تلواریں مارتا رہا، اور جس کے پاس تیر تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نشانہ لے کر ان پر تیر برساتا رہا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور مارتا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے کہ اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی جنگ دیکھ۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو روک دیا اور ظالم مسلسل تیر، نیزے مارتے رہے۔ اتنی دیر میں ایک ظالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیٹھ میں ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زیب پر تھے اور نہ ہی زمین پر تھے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سب زور زور سے کہتے رہے کہ ہم نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر آیا اور کہتا، دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ اور جا کے حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو رو کر واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو، یہ حسین کا سر نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ اس سر کے بدلے میں جتنا سونا ہوگا وہ ہمیں یزید دے گا۔ بس قریب آتا ہے اور حضرت امام حسین کی گردن پر خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں، سننے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں نے تیرے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا رہتا، امام حسین کی گردن کو کاٹتا اور ان کے سر سے امامہ اتارتا، امامہ اتار کر امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کرتا۔ فوج یزید جھومتی رہی اور اہل بیت کے خیام چلتے رہے، آل رسول زمین پر بیٹھ کے روتی رہی۔ اتنے میں آواز آئی، جاؤ جا کر لوٹو۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں۔ بس خیام میں فوج آ جاتی ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر جاتا تو کوئی حضرت علی کی تلوار لے کر جاتا، کوئی بیبیوں کے سروں سے چادر چھین لیتا تو کوئی بی سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچ لیتا۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ امام سجاد نے جب یہ دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہتا ہے، تو آپ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ اپنی نعمتوں کو تم تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد سجدہ شکر ادا کرتے رہے اور وہاں فوج یزید امام حسین کے لاشوں کو پامال کرنے میں لگی رہی۔
عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو بھاری لوہے کے نال پہنائے گئے تاکہ ان کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال کا پہ بچھا دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کوئی جناب جون کی لاش لے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے گیا، کوئی جناب خر کی لاش لے گیا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ سب کی لاشیں ہٹنے لگیں، صرف کربلا کی گرم زمین پر امام حسین کی لاش پڑی رہی۔ نہ کوئی یہ کہتا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی یہ کہتا کہ یہ علی کا لال ہے، اور نہ کوئی یہ کہتا کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں کہ گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، امام حسین کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا میں بکھرنے لگا۔ اتنے میں ایک شیر آیا، سپاہی شیر کی آواز سن کر بھاگ گئے۔ بعد امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن منا رہی تھی اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی آنکھ پر زاروں کی تار رو رہی تھی۔ بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی اور کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی اور کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے روتی اور کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے نانا رسول کو کہتی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے اس حسین کے جسم کو پامال کر دیا ہے جس کو آپ کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے۔